الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اہل سنت قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج چوتھی نشست کے اندر ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی ان محافل میں ہمارا شرکت کرنا، منتظمین کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے بدعت کا صحیح مفہوم۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں کریہ کریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ملک ملک، شہر شہر کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے اظہار کی خاطر محافل و مجالس، جلوس، ریلیاں، پرچم آویزاں کر کے، جھنڈے لہرا کے، چراغاں کر کے، نعرے مار کے، محافل و مجالس کا اہتمام و انعقاد کر کے بحمد اللہ تعالی حضور کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا اور ایمان کی دلیل، نشانی اور علامت ہے کہ ایک مومن، ایک محب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حضور کی عظمت کے اظہار کی خاطر یہ تمام معمولات کرتا ہے۔ بالعموم اہل سنت و جماعت کے دیگر معمولات اور بالخصوص میلاد شریف کے ان تمام معمولات کو جب ہم کرتے ہیں تو مخالفین کی طرف سے ایک ہی اعتراض سننے کو ملتا ہے اور ایک ہی تانا سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، اور پھر چند احادیث جن کا حوالہ دے کے
اہل سنت کے ان مبارک معمولات کے اوپر بدعت ضالہ اور بدعت سیئہ کا فتویٰ داغا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ عمل کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو یا اہل سنت کے معمولات ہوں، بحمد اللہ تعالی قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات ارشادات کی بحمد اللہ تعالی مطابق ہے۔ لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اہل سنت کے مخالفین کی خرابی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، دین کے مجموعی دلائل کو پس پشت ڈال کے بس جو ایک بات ان کے سامنے ہوتی ہے اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے ہٹا کر اور اس کا صحیح مفہوم چھوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بس جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل سنت قرآن و سنت کے عمومی دلائل، قرآن و سنت کے خصوصی دلائل اور قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث، پھر صحابہ کے اقوال و ارشادات و تصریحات، اور اس پر امت کے ائمہ اور محدثین نے جو تصریحات بیان کی ہوتی ہیں، ان مجموعی دلائل کو لے کر جو اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور جو قرآن و سنت کی صحیح تشریحات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو لیتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، دین کے جب ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں، قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، تو بعض مقامات ایسے ہیں جن میں ہم دین کے عمومی دلائل کو لے کر ان سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی دلائل نہ بھی ہوں تو جب ایک عمومی دلیل آ گئی تو اس عمومی دلیل سے ہی ہم دین کا وہ مسئلہ اخذ کریں گے، اس کو نکالیں گے۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے 12 روزہ محافل کی چوتھی نشست منعقد کی۔ آج کی یہ خاص دن کے اندر محفل منعقد ہے، پھر محفل کے بعد دعا کی جائے گی۔ جب کسی بھی موقع پر، کسی بھی پروگرام کے آخر میں یا کسی بھی موقع پر ہم دعا کرتے ہیں، دعا یہ وہ عبادت ہے جو عبادت غیر موقوتہ ہے، جس کا شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں دعا کریں۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ایک عمومی حکم بیان فرما دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے، جب بھی مجھ سے، اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ اذا لعموم الوقت، عربی کے اعتبار سے اذا یہ عموم وقت کے لیے آتا ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی اس میں کنڈیشن نہیں کہ اس وقت دعا کرے اور اس وقت نہ کرے، جب بھی دعا کرے، فجر کی نماز کے بعد کرے، عصر کی نماز کے بعد کرے، مغرب کی نماز کے، ظہر کی نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد، اوابین کے بعد، چاشت کے بعد، اشراق کے بعد، تہجد کے بعد، تراویح کے بعد، نماز جنازہ کے بعد، جب بھی دعا کرے، دعا بندے نے کرنی ہے، قبول اللہ رب العالمین نے فرمانی ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ اس وقت آج چوتھی محفل کے اندر آپ اس کے بعد دعا کریں گے، خاص آج کے دن میں اس مسجد کے اندر
اس محفل کے اندر یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں، خاص اس دعا کا ثبوت آپ قرآن سے بیان کریں تو ہمیں قرآن اور سنت نے اس کا پابند نہیں کیا۔ ہمیں عام حکم دیا گیا کہ جب بھی دعا کرو گے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یہ ہے حکم عام۔ اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خاص دلیل سے خاص موقع پر کسی خاص عمل کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کسی خاص موقع پر خاص عمل کا خاص دلیل سے ثبوت نہ بھی ہو، عام حکم جب تک آ گیا تو ہم اس عام حکم سے ہی تمام جگہوں پہ اس عمل کا ثبوت اس عام حکم سے ثابت کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح شریف کی 2 آیات پڑھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے اور مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم کا حکم دیا، اپنے نبی کی توقیر کا حکم دیا۔ توجہ کیجئے، توقیر و تعظیم مصطفیٰ، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، یا اللہ کس طرح کرنی ہے، کس طرح نہیں کرنی۔ اب حکم عام ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، یعنی جب تک اللہ اور اس کا رسول تعظیم و توقیر کے کسی خاص طریقے سے منع نہ کر دے، روک نہ دے، تم نے نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی توقیر کرنی ہے۔ اب یہ حکم عام ہے، نبی کی تعظیم کرو، کس طرح کریں؟ محفلیں سجا کر کریں، جلوس نکال کر کریں، نعرے مار کے کریں، نعتیں پڑھ کے کریں، پرچم ابیزاں کر کے کریں، بینر لہرا کے کریں، چراغاں کر کے کریں، اپنے نبی کی عظمت و شان کا اظہار کر کے کریں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ ہم نبی کی تعظیم و توقیر کرتے چلے جائیں گے، جو طریقہ بھی تعظیم کا ہوگا، جو طریقہ بھی توقیر کا ہوگا، ہم اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے، الا یہ کہ اس طریقے کو چھوڑ دیں گے جس طریقے سے اللہ نے منع کر دیا، اس کے رسول نے منع فرما دیا۔ تو قرآن کے عام حکم سے عمومی طور پہ ہم عمومی مسائل کو ثابت کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ یہ جو جلسہ سجا رہے ہیں اس کا ثبوت پیش کریں، تو ہم اس کے لیے یہی آیت پڑھیں گے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ بھئی یہ جلسہ نبی کی تعظیم و توقیر کریے، یہ نعت خوانی حضور کی تعظیم و توقیر کے لیے، یہ جلوس، یہ ریلیاں، یہ پرچم ابیزاں کرنا، یہ چراغاں کرنا، یہ تمام اہتمام جو ہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے موقع پر کرتے ہیں، یہ سب کے سب اعمال یہ تعظیم مصطفیٰ کے، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہے، اور عظمت مصطفیٰ کے اظہار کرنے اور نبی کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں رب نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان انہی عمومی دلائل کی بنیاد پہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کسی کام سے منع نہیں کرتے تھے، حضور روک نہیں دیتے تھے، حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کے لیے ہر عمل کر گزرتے تھے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے در حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ اپنے تقریباً 1400 یا 1500 اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کے حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے حدیبیہ کے مقام پہ سارے منظر کا جائزہ لیا، حالات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مشرکین مکہ کے پاس واپس چلے گئے اور جا کے انہیں حدیبیہ کے اس پورے منظر کا جائزہ ان کے سامنے پیش کیا اور کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی،
باخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کے دربار میں، کسرا کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں گیا۔ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، باخدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ کو محمد کی تعظیم کرتے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنے نبی کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر محمد زمین پہ اپنا تھوک گرانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اپنی مبارک ناک سے رطوبت نکال کے زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ محمد کے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتی تھی۔ حضور کے صحابہ حضور کی اس قدر تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے جملے یہ ہیں، یعنی کیا وہ اپنے نبی کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے زمین پہ پوچھ دیتے تھے یا وہ کپڑوں سے صاف کر دیتے تھے؟ عروہ کہتے نہیں، بلکہ فَضَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ اپنے نبی کے تھوک کو لے کے اپنے منہوں پہ اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے۔ اب سمجھئے صحابہ یہ کیوں کرتے تھے؟ حضور نے کیا انہیں کہا تھا کہ یہ کرو؟ اللہ کے نبی نے کیا انہیں حکم دیا تھا کہ یہ کرو؟ نہیں، جب صحابہ کے سامنے قرآن کا عمومی حکم موجود ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، تو صحابہ نبی کی تعظیم کے لیے ہر عمل کرتے تھے، ہر طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ہاں، جب حضور منع کر دیتے تھے تو کسی خاص عمل سے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا صحابہ رک جاتے تھے۔ اب حضور کا تھوک مبارک لے کے اپنے جسموں پہ مل لینا، اپنے منہوں پہ مل لینا، یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کی خاطر تھا، توقیر مصطفیٰ کی خاطر تھا۔ اور تعظیم و توقیر کے لیے وہ حضور کے ہاتھ چوما کرتے تھے، وہ نبی کے پاؤں چوما کرتے تھے، وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس قدر تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ تعظیم کا ایک طریقہ سابقہ امتوں کے اندر یہ تھا کہ وہ تعظیم و توقیر کے لیے کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، لوگ کسی کو سجدہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جناب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم و توقیر کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہ تھا۔ سابقہ امتوں میں تعظیم و توقیر کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ملک شام سے واپس آئے تو سرکار کی زیارت سے جس وقت مشرف ہوئے، دل بے تاب ہوا اور بے قرار ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا اور حضور کے جلوہ زیبا کو دیکھتے ہی جب دل بے قرار ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر حضور کو سجدہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سجدہ کرا۔ ابھی سجدہ کرنا اس سے روکا نہیں گیا تھا، منع۔ یہ حضرت معاذ بن جبل یہ کچھ چھوٹے صحابی نہیں، بہت بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، قرآن کے عالم صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مجتہد صحابہ میں سے ہیں۔ جب ملک شام سے ہے تو حضور کو سجدہ کر دیا۔ اب یہ سجدہ کیا تو سمجھنا یہاں ہمارا منہج سمجھیں عقیدہ اہل سنت کا کہ اس صحابی نے حضور کو سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ کیوں کیا؟ وہ سجدہ حضور کی تعظیم کے لیے کیا۔ سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے الگ سے کسی دلیل کو تلاش نہیں کیا، الگ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اور امر کو تلاش نہیں کیا۔ انہیں پتا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ چونکہ ابھی حضور نے اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تو میں حضور کو سجدہ کر رہا ہوں رسول اللہ کی تعظیم کی خاطر، نبی کی توقیر کی خاطر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا یہ کیا؟
عرض کی حضور ملک شام میں لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اس طریقے سے سجدہ کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روک دیا اور منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز تو اب روک دیا، جب روک دیا تو منع ہو گیا، اب کرنے کی اجازت، جب روکا نہیں تھا تو تب حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، جس سے معلوم ہوا وہی اصول اور منہج سامنے آ گیا کہ جو چیز عمومی دلائل سے ثابت ہو، جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو، روکا نہ ہو اور شریعت کے دائرے کے اندر وہ چیز مستحسن، اچھی اور خیر اور اچھا عمل ہو، تو شریعت میں اس کا کرنا نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ شریعت اس کو مستحب قرار دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث صحیح بخاری کتاب جمع القرآن کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے، میں بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کے قراء اور حفاظ صحابہ جنگوں میں گئے اور کئی مارکوں کے اندر گئے، تو بہت سارے قرآن کے قاری اور حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے قرآن کی اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی کتاب قرآن کی اور وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی، حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، قرآن کے قراء اور حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ آپ قرآن کے جو قاری موجود ہیں ان کو جمع کر کے قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں کتابی شکل میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ ایک شبہ تھا، اشکال تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ سنیے تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو چھوڑ دے، نہیں کرنا چاہیے، فرمایا ھذا واللہ خیر، ابو بکر میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ھذا واللہ خیر، لیکن یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے، کام اچھا ہے کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری، عمر مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے عمر کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں ہے، لیکن کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے، کام اچھا ہے کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے ساتھ متفق ہو گئے، دونوں قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے کہا زید کیوں نہ ہو کہ قرآن کو ہم جمع کر لیں، تو حضرت زید نے وہی جملہ کہا جو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر و عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر والا جواب دیا، واللہ خیر، اے زید حضور نے تو نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ سارے صحابہ متفق ہو گئے اور اس بات پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی کام اگرچہ نیا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے نہ بھی کیا ہو، لیکن اگر اس کے اندر خیر موجود ہے، بلائی موجود ہے اور وہ نیک اور اچھا کام ہے جسے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اگرچہ آپ نہ بھی کیا ہو، وہ کام کرنا بہتر ہوتا ہے، مستحسن ہوتا ہے۔
یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو دینی مسائل اور جو اہل سنت کے معمولات ہیں یہ قرآن و سنت کے عمومی دلائل سے ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کوئی خاص کام نبی کریم علیہ السلام نے نہ بھی کیا ہو، جب تک اس سے منع نہ کیا ہو، جب تک اس سے روکا نہ ہو، وہ کام اگر کیا جائے وہ کام کرنا شریعت کے ان عمومی دلائل کی روشنی میں بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، مستحسن قرار پاتا ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح مسلم کے اندر 2351 نمبر ایک حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ عام حکم ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمایا۔ توجہ سے اس حدیث کی تشریح بھی سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ آئے جو کہ غریب تھے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ صحابہ صدقہ لے کے آؤ تاکہ ان پر اس کو خرچ کیا جائے۔ حضور کے صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صدقہ لے کے آئے تو ایک صحابی جو صدقہ لانے میں جنہوں نے اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کافی سارا صدقے کا مال لے کے آئے اور انہوں نے صدقہ لانے میں پہل کی۔ سنیے، یہ واقعہ خاص ہے لیکن اس خاص موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک شریعت کا عام حکم بیان کر دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے اللہ ان تمام کا ثواب بھی اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برا طریقے پر عمل کریں گے ان تمام کا گناہ بھی اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث آپ نے سن لی تو جو ہے، اب اس حدیث کے اوپر کچھ اعتراضات اور پھر اس حدیث کی مکمل وضاحت آپ نے توجہ سے سنی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے نوجوان جو ڈگڈگی بجاتا ہے، جو کوئی بات سناتا ہے، بغیر اپنے علماء سے سمجھے اور پوچھے آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں، اس حدیث سے اہل سنت کا منہج و نظریہ واضح ہوتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر کوئی طریقہ اچھا ہو، پہلے سے اگر وہ موجود نہ بھی ہو، اگرچہ وہ کام نیا ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، تو وہ کام کرنا اسلامی اصولوں کی روشنی میں نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ بہتر اور مستحسن ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہاں کس صحابی نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، نیا طریقہ انہوں نے پیدا کیا تھا؟ یہاں صحابی نے صدقہ ہی تو کیا تھا، اور صدقہ کرنا کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے، صدقے کی تو قرآن و حدیث کے اندر ترغیب اور حکم دیا گیا، تو صحابی نے صدقہ تو کیا تھا، کون سا نیا کام یہاں صحابی نے ایجاد کیا تھا جس پر آپ یہ اصول پیش کر رہے ہیں کوئی نیا کام ایجاد کریں تو اس پر ثواب ملتا ہے اگرچہ وہ پہلے سے موجود نہ بھی ہو؟ تو یہاں تو نیا کام تھا ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ دیکھیے یہ واقعہ خاص ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عام حکم بیان کیا ہے اس سے مسئلہ عمومی طور پہ ثابت ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں اگر کسی صحابی نے نیا کام ایجاد نہیں کیا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کسی صحابی نے نیا برا کام کون سا کیا تھا؟ جن کو سمجھ آئی ہے میرا خیال کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ چہرے مسکرائے نظر آ رہے ہیں۔ بھئی یہاں دو چیزیں ہیں، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، اور دوسرا فرمایا من سن فی الاسلام سنتن سیئتن۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو ثواب ملے گا، جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کو بولے کیا ملے گا؟ برا۔ اچھا صحابی نے اچھا طریقہ تو کیا کہ صدقہ کیا، میرا سوال یہ کہ اس موقع پر کس صحابی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ کسی نے نہیں کیا۔ جب کسی نے طریقہ برا ایجاد کیا ہی نہیں تو یہ تو خاص واقعہ تھا۔ سرکار کا یہ فرمانا یہ ایک عام رول اور قانون کے طور پر تھا کہ جب جہاں جہاں جس وقت جس موقع پر کوئی شخص اچھا طریقہ دین میں ایجاد کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کے ذمے اس کا گناہ ڈالا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر لفظ ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن۔ لفظ ہے سنہ، کیا ہے؟ سنہ۔ اب اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، اچھا طریقہ رائج کیا، اس کا ترجمہ سنہ کا یہ کرتے ہیں، حالانکہ سنہ کا معنی رائج کرنا نہیں۔ سنہ یا سنو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ابتدا کرنا، اوجدہ احدثا ابتداء۔ اب میری طرف دیکھیں ذرا، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو الٹی بات سمجھائے آپ سیدھی بات سمجھائے۔ سنہ کا معنی ہے اوجدہ احدثا ابتداء۔ من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، معنی یہ نہیں کہ جس نے اسلام میں کسی طریقے کو رائج کیا، رائج یعنی پہلے سے موجود تھا اور اس کو رائج کر دیا، نہیں، بلکہ سنہ کا معنی ہے اپنی طرف سے نیا کوئی طریقہ ایجاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر متعدد مقامات پہ احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنہ کا کلمہ احادیث کے اندر جہاں استعمال فرمایا، ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی معانی کے اندر اس کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوگا، جو بھی قتل ہوگا، اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قتل کا طریقہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے دنیا میں قتل کرنے والا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اس سے پہلے قتل کا طریقہ موجود ہی نہیں تھا، اس کا وقوع ہوا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو دنیا میں قتل ہوگا اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، قتل کا طریقہ پیدا کیا۔ معلوم ہوا سنہ کا معنی ایک موجودہ طریقے کو آگے چلانا اور آگے رائج کرنا نہیں ہے، بلکہ سنہ کا معنی ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ احدث اوجد ابتداء، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها، جو اسلام میں جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ رسالت، نعرہ
اسی طرح صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث موجود ہے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مشرکین مکہ نے ان کو قید کر لیا اور بیڑیوں میں جکڑ لیا۔ جب ان کو قتل کرنے لگے، صلیب پہ لٹکانے لگے، تو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت خبیب کے حوالے سے امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لے کے فرماتے کہ اول من سن الرکعتین، یہ خبیب صحابی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ طریقہ ایجاد کیا۔ اب جب بھی کسی کو پھانسی ہونے لگتی تو کہتا مجھے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ سب سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے ایجاد کیا، اس سے پہلے یہ طریقہ موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنا، اچھا طریقہ جو ہے جاری کرنا، شریعت نے اس کی تحسین فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ان حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر کوئی طریقہ قرآن و سنت سے بالخصوص خصوصی دلائل سے ثابت نہ بھی ہو، ایک تو عمومی دلائل سے اس کا ثبوت ملتا ہو، عمومی دلائل سے بھی اگر ثبوت نہ ملتا ہو، جب تک شریعت نے کسی کام سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تو وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر وہ کام اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے تو وہ کام کرنا مستحسن اور باعث ثواب ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں، کچھ احادیث کو بیان کر کے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو اعمال کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ حدیث میں آ گیا ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ ہر گمراہی جہنم میں ہوگی، یعنی جہنم میں لے کے جانے والی ہوگی۔ تو حدیث میں تو یہ کہہ دیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ یہ باتیں آپ کو اس طریقے سے دوبارہ سیکھنے کا موقع کم ملتا ہے، توجہ سے سمجھیں ذرا میری طرف دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، حدیث میں آ گیا، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نئے نئے کام کرتے ہیں حدیث میں تو ان کو بدعت کہا گیا، اور بدعت گمراہی ہے تو سمجھیے شریعت میں، قرآن پاک میں، احادیث میں ایک جگہ پہ حکم عام بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ اس عام حکم کا مخصص یعنی تخصیص کرنے والا حکم بیان کر دیا جاتا ہے۔ ان عمومی احکامات میں سے وہ جو مخصص ہے، تخصیص کرنے والا، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کی تخصیص کی جاتی ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کنڈیشنل کی جا رہی ہے یا انکنڈیشنل کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے، یا رسول اللہ، اصل میں جو باتیں سمجھانے والی ہوتی ہیں، سامعین کی توجہ ہو تو بولنے والے نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہوتا ہے۔ سامعین چھوٹی چھوٹی بات پہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر وہ بیان جو نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بولنے والے کو بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ توجہ سے سنیں ذرا، عام کی تخصیص خاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا جہاد کا جہاں حکم دیا تو کہا کہ مشرکین کو قتل کرو، فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ قتل کرو۔ قرآن نے عام حکم دے دیا کہ مشرکین کو جہاد میں جہاں ملے قتل کر دو، اس میں حکم عام ہے
مرد ہو چاہے عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، جہاں مشرکین ملے قتل کر دو۔ لیکن اس کی مخصص دوسری احادیث پھر آگئی احادیث سے اور دیگر دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ میدان جہاد میں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اس کی تخصیص آ گئی۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اَنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس حدیث کا مخصص صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث ہے۔ یہاں کہا کہ ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں۔ یہ جو حدیث 2351 میں نے ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی ہے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم المتوفیٰ 676 ہجری وہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کل محدثات بدعہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث میں سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تخصیص ہوتی ہے کہ یہاں ہر بدعت سے مراد بدعات باطلہ اور بدعات مذمومہ اور وہ امور جو برے ہیں اور باطل ہیں ان کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ یعنی ہر وہ نیا کام جو باطل اور مردود ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جو باطل اور مذموم نہ ہو، جو اچھا اور خیر والا کام ہو، وہ اس میں مراد وہ مراد نہیں ہے، وہ دوسرے دلائل سے نکل جاتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی بھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر نے کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2351 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرھا، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اس سے ان حدیث کی کیا ہو جاتی ہے؟ تخصیص ہو جاتی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر حدیث ہے، حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی، حدیث کے ساتھ حدیث ملا کے ہم آگے اس کا رزلٹ اور نتیجہ لیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک قاری قرآن کے پیچھے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے جمع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 3 دن صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ پھر صدیق اکبر کا دور خلافت آیا تو معاملہ ایسے ہی رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے ایک قاری قرآن کے پیچھے صحابہ کو جمع کیا کہ تم نے اب روٹین کے ساتھ پابندی کے ساتھ پورا مہینہ ایک قاری قرآن کے پیچھے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک دن آپ آئے دیکھا تو اسی طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ کیا کہا؟ نعم البدعۃ ھذہ۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کی 2010 ایک طرف رکھیں اور سنن ابی داؤد کی دوسری حدیث کہ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی والی حدیث کو اپنے عموم پہ باقی رکھیں تو پھر حضرت عمر کا یہ عمل گمراہی والی بدعت قرار پائے گا جو کہ نعوذ باللہ جہنمیوں والا کام ہوگا، جبکہ ایسا نہیں۔ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، پوری امت اجماعی طور پہ نماز تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ حضرت عمر اس کو کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ جس بدعت کو گمراہی قرار دیا جا رہا ہے المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، اس سے مراد باطل کام ہیں اور مذموم اور بری بدعات ہیں، اچھا کام اس سے مراد، اس میں اچھا کام مراد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ثابت ہو گیا۔ اچھا اس بات پہ، اس مقام پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت عمر نے کون سا کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ حضرت عمر نے کون سا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا
وہ تو سنت ہی پر عمل کر رہے تھے. نماز تراویح تو نبی علیہ السلام نے خود جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ تو خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. تو وہ تو بدعت تھی نہیں. بھئی تمہیں زیادہ پتہ ہے یا حضرت عمر کو زیادہ پتہ ہے؟ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نعم سنت ھذہ. کیا حضرت عمر کو عربی نہیں آتی تھی؟ حضرت عمر نعم البدعۃ ھذہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس اعتبار سے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھانا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. یہ حضرت عمر نے طریقہ ایجاد کیا تھا جس کو وہ کہہ رہے تھے نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اگر وہ سارا طریقہ سنت کے مطابق ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہوتا، تو حضرت عمر یہ کہتے نعم سنت ھذہ، یہ کتنا اچھا سنت طریقہ ہے. حضرت عمر کا اس کو بدعت کہنا اور پھر نعمہ کا ساتھ اضافہ کرنا، اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کام اچھا ہو، اس میں خیر اور بلائی ہو اور وہ نیکی والا کام ہو تو وہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر اس کو نعمہ کہہ کے اپنی مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں کہ کام نیا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اچھا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے یہ جو کہا نعم البدعۃ ھذہ وہ سنت ہی تھی، بھئی حضرت عمر نے یہ جو نعم البدعۃ کہا ہے، یہ کہا یہ اس لیے ہے کہ وہ پورا طریقہ سنت سے ثابت نہیں تھا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 915 916 دیگر مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کی جب کثرت ہو گئی اور جمعہ شریف کے لیے لوگ بہت زیادہ کثیر ہو گئے، تو کچھ لوگ سستی اور تہاون کا شکار ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی نے جمعہ شریف کی دوسری اذان دلوائی. دوسرے سے مراد جو ہماری پہلی ہوتی ہے تقریباً 12:30 بجے جو اذان ہوتی ہے نا، یہ دوسری جو نا وہ مشروع ہونے کے اعتبار سے ہے اور پہلی جو نا وہ ترتیب کے اعتبار سے ہے. جمعہ کی یہ تقریباً 12:30 بجے جو اذان ہوتی ہے، 1:45 بجے، یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی. اب اس اذان کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ اذان جمعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے. جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ جو جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت کہا ہے، وہ بدعت ضالہ، بدعت سیئہ اور مذموم بدعت نہیں ہے، بلکہ اچھی بدعت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی ہے. اسی طرح ایک تیسری حدیث صحیح بخاری کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نماز چاشت نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پڑھی، اگرچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے حضور نے پڑھی ہے. لیکن عبداللہ بن عمر صحابی کا موقف یہ تھا کہ حضور نے ادا نہیں فرمائی. نبی علیہ السلام نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، عبداللہ بن عمر کا موقف تھا. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ نماز چاشت کے بارے میں، صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صلاۃ الضحیٰ بدعۃ و نعم البدعۃ، یہ صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے لیکن ہے اچھی بدعت. صلاۃ الضحیٰ اچھی بدعت ہے، جمعہ کی اذان اول اچھی بدعت ہے، نماز تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک قاری قرآن کے پیچھے پڑھنا حضرت عمر کہتے ہیں اچھی بدعت ہے. معلوم ہوا یہ جو حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، اس بدعت سے مراد وہ بدعت باطلہ اور امور جو باطلہ اور مذمومہ مراد ہے، اچھا اور خیر اور نیکی اور بلائی والا کام اس سے مراد نہیں. تو بحمداللہ تعالیٰ ان تمام احادیث سے اور روایات سے یہ نتیجہ ہمیں ملتا ہے
کہ اگر کسی کام کے اندر خیر اور بلائی ہو، چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو، شریعت اس کو مستحسن قرار دیتی ہے، اور اگر کسی کام کے اندر خیر نہ ہو، بلائی نہ ہو، اور وہ باطل اور مذموم ہو، چاہے وہ پرانا ہو چاہے وہ نیا ہو، شریعت کی روح سے وہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جتنے معمولات کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ بتاتا ہے، ہمارے علماء جس کی وضاحت کرتے ہیں، ہم غیر ذمہ دار لوگوں کی ان غیر ذمہ داریوں کے پابند نہیں۔ اگر کوئی میلاد کا نام لے کے ڈول کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، یا اس طرح کے جتنے کوئی ممنوع اور ناجائز کام ہے، اس کو میلاد کا نام دیتا ہے، اس کے ہم ذمہ دار، اس کو ثابت کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے عقیدے اور منہج کے مطابق ہم جو محافل منعقد کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، اور اہل سنت حضور کی آمد کی خوشی میں ریلیاں جلوس نکالتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، پرچم آویزاں کرتے ہیں، بینر اور پرچم لہراتے ہیں، بینر آویزاں کرتے ہیں، خانی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جتنے اعمال ہم اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ایک عمل کو قرآن سے، سنت سے، حضور کے صحابہ کے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو ہمارے اوپر نہ کوئی تھوپے۔ دیکھیں کرتے تو سنی ہے نا، کوئی کہے کرتے تو بھئی آپ کے لوگ کر رہے ہیں، بھئی وہ جو کر رہے ہیں وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، وہ ہمارا مسلک و عقیدہ۔ دیکھیں کتنے اسلامی ایونٹس ہیں، کتنے اسلامی ہمارے پروگرامز ہیں کہ متفقون علیہ، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کے اندر مشروع ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے نکاح ہے، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سب کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن نکاح کے موقع پر کتنے لوگ برے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بے پردگی، فحاشی، عریانی، یہاں تک کہ شراب نوشی، ڈول، اور کتنے ممنوع کام کیے جاتے ہیں، فضول خرچی کی جاتی ہے۔ کیا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے دیکھیں کرتے تو مسلمان ہے نا، تو بھئی جو مسلمان کرتے ہیں ان سے پوچھو بھئی یہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ اسلام ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ اسلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی غیر ذمہ داریاں ہیں، غیر ذمہ دارانہ حرکات ہیں۔ تو اگر کوئی شخص میلاد کا نام لے کے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کرتا ہے، جس طرح آج کل اوارا اور اوباش قسم کے لڑکے رات کو ڈی جے لگا کے وہ اس کے اوپر رقص کرتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، پھر اس طرح کی شور شرابہ اور غل غبارہ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عقیدے پر دلائل رکھتے ہیں۔ میری گفتگو اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں نے جو بیان کیا ہے، جو موضوع، اگر کسی دوست نے اس سے متعلقہ کوئی سوال کرنا تو وہ کر سکتے ہیں۔ موضوع تو طویل تھا، لمبا تھا، میں نے اس کو جامع معنی انداز میں بیان کر دیا ہے۔ میری گفتگو سے متعلقہ کسی دوست نے کوئی سوال کرنا تو وہ کر سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی گوشہ تشنا رہ گیا تو اس پر مزید بات ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب ہم بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کہ قرآن کریم ہے، ہاں جی، اس کو کتابی شکل میں بعد میں لایا گیا، جی اسی طرح احادیث مبارکہ ہیں، جی تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ اصل چیز تو موجود تھی، بدعت تو نہ ہوئی، کہ قرآن تو پہلے تھا تو اسے لے کر آئے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرما دیں کہ اس کا کیا بہترین قرآن و سنت سے جواب ہے۔ پھر جو آپ نے یہ فرمایا کہ امام نووی علیہ رحمت کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت باطلہ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ان کا قول ہے نا، اس قول کو احادیث پاک سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ واقعتاً جو بدعت کی قسمیں ہیں وہ احادیث پاک سے ثابت ہے؟ پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ صحابہ کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، تو قرآن تو پہلے سے موجود تھا۔ قرآن موجود تھا لیکن قرآن کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کتابی شکل میں موجود، جب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا
تو ابو بکر صدیق نے جو جملہ بولا جملہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا، جب کیا بھی نہیں کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تو یہ کام نیا تھا۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا ھذا واللہ خیر، یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اے ابو بکر اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے کام۔ تو اس سے ہماری دلیل بنتی ہے اور اس سے استدلال ہم کرتے ہیں کہ کام اللہ کے نبی نے نہ بھی کیا ہو، کرنے کا حکم نہ بھی دیا ہو، وہ کام برا نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، قرآن و سنت کے اگینسٹ اور مخالف نہ ہو، اگر وہ اچھا کام ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی رہ گیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ کا میں نے حوالہ دیا کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے، امام نووی خود اپنی طرف سے نہیں فرماتے بلکہ وہ یہ جملہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وفی ھذا الحدیث، وفی ھذا صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث جو ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہتے ہیں فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے بدعت کی تقسیم ہوتی ہے، اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ کل بدعت دلالہ، اس کی تخصیص ہوتی ہے کہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ۔ جب حضور نے خود یہ کہہ دیا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو ثواب ملے گا، اور دوسری طرف فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو فرماتے ہیں اس حدیث سے اس حدیث کی تخصیص ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سننے ابی داؤد میں ہر بدعت والی گمراہی، ہر بدعت والی حدیث ہے، اس میں مراد جو ہے وہ برے کام ہیں اور باطل کام ہیں، اچھا کام اس میں مراد نہیں۔ تو امام نووی نے حدیث کا حوالہ دیا۔ ایک اور سوال ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جس چیز سے منع نہیں کیا گیا جی وہ جائز ہے، جی تو اس پر جو ہے وہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نماز ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو آپ 5 پڑھ لیں، منع تو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مزید کئی مثالیں سوشل میڈیا پر پیش کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ اس کے جواب میں گزارش یہ ہے، دیکھیں منع کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی اشارتاً ہوتا ہے، کبھی تصریحاً ہوتا ہے، کبھی تلویحاً ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا بدعت وہ ہے جس سے سنت طریقہ ختم ہو جائے، جو سنت کے خلاف ہو، اور سنت الطریقۃ المسلوقۃ یجری فی الاسلام، جو ایک رائج اور جاری طریقہ اسلام کے اندر ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک رائج اور جاری طریقہ جو اسلام کے اندر موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اب وہ کام جو اس سنت کو بدل دے وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت۔ مثلا اب دیکھیے ظہر کی فرضوں کی کتنی رکعت ہیں؟ آپ نے سمجھنا ہے کتنی رکعت ہیں؟ 4 کسے کہتے ہیں؟ 4 ایک معلوم و متعین عدد ہے جو 3 سے اوپر اور 5 سے نیچے، 3 سے اوپر اور 5 سے نیچے۔ اچھا 4 کی جگہ پہ اگر کوئی بندہ 3 کرے تو 4 پورا ہو جائے گا، اور اگر 4 کی جگہ پہ 5 کرے تو 4 کا عدد پورا ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو جہاں شریعت نے کوئی معلوم و متعین تعداد بیان کی ہے اس کے اندر اگر کمی کرے گا تب بھی پوری نہیں ہوگی، اور اگر زیادتی کرے گا تو تب بھی اس سنت وہ طریقہ سنت ادا نہیں ہوگا۔ لہذا 4 رکعت کی جگہ پہ وہ 8 بھی پڑھنا چاہے تو اجازت، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے 4 فرض پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر 4 میں 5 کر لے گا تو 4 نہیں رہیں گے، اگر 3 کرے گا تو تب بھی 4 نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ بدعت بن جائے گا، وہ سنت قرار نہیں پائے گی۔ ہاں جہاں شریعت نے معلوم و متعین تعداد مقرر نہیں کی اس میں اگر اضافہ کرتا ہے، ایڈیشن کرتا ہے، تو اس سلسلہ میں آپ کے سامنے میں 1-2 روایات بیان کر دیتا ہوں۔
سنن ابی داؤد کے اندر 971 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا عمل ثابت ہے. پہلے سمجھیں نبی علیہ السلام نے جو تشہد تعلیم دی ہے نماز کے اندر، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کلمہ شہادت ہم آخر میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ہیں. عبداللہ بن عمر صحابی رسول فرماتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ. یہ جو تشہد کے کلمات ہیں وہ کہتے ہیں میں اس میں اپنی طرف سے وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کرتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، لیکن میں نے یہ لفظ اپنی طرف سے اضافہ کی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر صحابی. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. حضور نے نماز پڑھاتے ہوئے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. پیچھے صحابی کھڑے تھے، ایک صحابی نے کہا پیچھے کہا. اب حکم کیا ہے؟ پہلے حکم سنیے. حکم یہ ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. فمن وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کا ربنا لک الحمد فرشتوں کے ربنا لک الحمد کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا. اب حکم تھا ربنا لک الحمد کا. وہ صحابی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کر لیں. حضور نے حکم نہیں دیا. نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا. سلام کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ یہ تم میں سے پیچھے کس نے کہا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ؟ تو ڈرتے ڈرتے ایک صحابی نے عرض کی حضور میں نے کہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تم نے کلمات پڑھے ہیں آسمان سے 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کا ثواب تقسیم کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اب اس صحابی نے عمل اپنی طرف سے کیا تھا، نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا. اپنا عمل کر کے جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تحسین فرما دی. یہ طریقہ بدعت نہیں تھا، بدعت. اسی طرح سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے تھے. حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے. کیا کہے؟ الحمدللہ. یا کہے الحمدللہ علی کل حال. لیکن اس صحابی نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کس نے کہا؟ تو صحابی نے کہا حضور میں نے کہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسند اور مقبول ہوئے ہیں کہ یہ کلمات سیدھا عرش الہی کے نیچے جا کے ٹھہرے. تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو شریعت نے متعین نہیں کیا وہ معلوم و متعین اور مقرر نہیں ہیں، ان کو ادا کر کے اگر اس کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہے. لیکن جن کو معلوم و متعین اور مقرر کر دیا جیسے 3 4 5 6 7 8 تعداد کے ساتھ، ان میں اگر کمی کرے گا تب بھی سنت پوری نہیں ہوگی اور اگر اضافہ کرے گا تب بھی سنت ادا نہیں. جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ جو والصلاۃ علی رسول اللہ تم نے کہا نا، تو یہ حضور نے تعلیم نہیں فرمایا. حالانکہ الحمدللہ کہنے کے بعد اگر حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے اس چیز سے منع فرما دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اس چھینکنے والے کو جواب دیا کہ تم نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم نہیں دیا. اچھا اس سے کیا نکلا؟
اس سے رزلٹ کیا نکلا؟ کیا عبداللہ بن عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیا اس لیے تم نے نہیں کہنا تھا، نہیں پڑھنا تھا، تم نے کیوں پڑھا ہے، تم نے غلط کیا، تم نے گناہ کیا، تم نے بدعت کی ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور کیا عبداللہ بن عمر کا یہی منہج تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیا وہ کریں گے تو بدعت ہو جائے گا؟ تو پھر عبداللہ بن عمر خود کیوں کر رہے ہیں؟ 971 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر تو خود تشہد میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا یہ منہج نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2811 12 13 14 صحیح مسلم کے اندر آپ کتاب الحج نکالیں، باب التلبیہ نکالیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے تلبیہ میں کون سے الفاظ پڑھے ہیں تو آپ نے وہ تلبیہ بیان کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات حضور تلبیہ میں پڑھتے تھے۔ اور 2811 سے لے کر 14 تک کا حدیث ہے، نافع تابعی کہتے ہیں کان ابن عمر یزید، عبداللہ بن عمر اس میں اپنی طرف سے تلبیہ کے الفاظ بھی زیادہ کرتے تھے، لبیک والرغباء الیک والعمل۔ عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے یہ الفاظ اضافہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیے تھے، یہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ میرا یہ منہج نہیں ہے کہ اگر الفاظ اضافہ کیا جائے تو وہ بدعت اور گمراہی ہوتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا کہ یہ تم نے سلام پڑھا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، بلکہ اس حدیث کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کتب حدیث کے اندر یہ دو طریقے سے مروی ہے۔ کتنے طریقے سے؟ ایک اس کا طریق یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو یہ کہا کہ بھئی تم نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں سلام کی تعلیم نہیں دی، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا طریق یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص نے الحمدللہ کہا، صرف الحمدللہ، تو آپ نے فرمایا کہ قد بخلتا لو تممتا، تو نے صرف الحمدللہ کہا ہے، نبی علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھا، تم نے بخل کیا ہے۔ لو تممتا، کاش کہ تم مکمل کر لیتے اور یہ کہتے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اور یہ جو حدیث ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی المتوفہ 458 ہجری اپنی کتاب شعب الایمان کی 30 جلد میں لے کے اور اس کے طرق بیان کیے، اور طرق بیان کرنے کے بعد کہتے والاسنادان الاولان الصح من روایت زیاد ابن ربیع۔ یہ جو زیاد ابن ربیع کی حدیث ہے جس میں ہے کہ تم نے سلام پڑھا ہے، نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیا، اس سے زیادہ صحیح حدیث عبداللہ بن عمر سے پہلی دو سندیں ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے الحمد تو پڑھی ہے، کاش کہ تم نبی علیہ السلام پر سلام بھی پڑھ لیتے۔ تو لہذا اس حدیث کے بحمدللہ تعالیٰ جواب بالکل واضح ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کا بدعت کے حوالے سے جو منہج ہے، دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور تیسری حدیث بھی بیان کر چکا ہوں المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ جمعہ کی اذان کو بھی بدعت کہتے تھے اور صلاۃ الضحیٰ کو کہتے تھے صلاۃ الضحیٰ بدعۃ ونعم البدعۃ۔ صلاۃ الضحیٰ بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر کا اس سے منہج بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو بدعت قرار نہیں دیتے تھے، یعنی بدعت سیئہ۔ جی یہ تو ٹائی والی بات جو ہے نا، وہ تو جو جب یہ کہتے ہیں نا کہ اپنا اصول بیان کرتے ہیں، اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا یا نبی علیہ السلام نے کیا نہیں وہ بدعت ہے،
تو پھر ہم ان کو الزامی طور پہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک بات کریں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ حکم نہیں دیا، وہ بدعت ہے. تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیے تو یہ بھی بدعت ہے آپ کے اصول کے مطابق. یہ ہمارا اصول ہے، یہ ان کا اصول ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کام شریعت سے ٹکراتا ہے، قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، وہ بدعت ہے. قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے. اور اگر کوئی کام قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا، اگرچہ وہ نیا ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام نے نہ بھی کیا ہو، حضور نے حکم نہ بھی دیا ہو، وہ بدعت نہیں ہے. پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی خیر اور بلائی ہے کہ نہیں ہے. ایسے عام کام ہے، اگر وہ عام کام ہے تو اس کو مباح قرار دیں گے، نہ اس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے. اور اگر اس میں خیر اور بلائی ہے تو وہ کام کرنا مستحب ہوگا، یعنی کر لے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جہاں تک بات آگئی ٹائی کی، تو ٹائی کے اوپر پھر ہمارے علماء نے اس وقت فتاوی جات لکھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی اس پر فتویٰ انہوں نے اس کے ناجائز ہونے کا دیا. ناجائز ہونے کا اس لیے دیا کہ اس وقت یہ ایک ان کا شعار تھا، انگریزوں کی علامت تھی. جس طرح کہ انگریزی لباس کے حوالے سے ہمارے علماء نے پہلے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ اس وقت انگریزوں کا لباس تھا، خاص ان کا شعار تھا، ان کی علامت تھی. پھر یہ ایسا ایسا انگریزی لباس، پینٹ شرٹ وغیرہ، یہ ان کا شعار مٹتا گیا، ختم ہوتا گیا. مسلمانوں کے ملکوں میں بھی یہ جاری ہو گیا اور مسلمان بھی اس کو پہننا شروع ہو گئے، تو وہ شعار ان کا ختم ہو گیا. البتہ یہ کہ اب بھی ہم اس کو حرام تو نہیں کہتے انگریزی لباس کو، لیکن یہ صلحاء کا طریقہ نہیں. سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے جو سنت لباس ہے. البتہ اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کو حرام ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توجہ کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل یہ بیان آج ہی مفتی صاحب کا جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو